تاریخ بتاتی ہے کہ جہانگیر بڑا عادل بھی تھا، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی تزک میں لکھا کہ I have sold my empire to my queen on a cup of wine and a loaf of bread۔ شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے لکھا کہ اس نے اپنی سلطنت اپنی ملکہ نور جہاں کے ہاتھ ایک گلاس شراب اور روٹی کے عوض بیچ دیا۔ لیکن اس کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اسی بادشاہ نے محل کے ساتھ ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سائل انصاف کے لیے آئے تو اس زنجیر کو ہلائے، وہ بادشاہ کو ہر حال میں منتظر پائے گا۔ پھر دو واقعے ہوئے ہیں بڑے دلچسپ۔ ایک دفعہ ایک گدھے نے اتفاق سے زنجیر ہلا دی، عالم پناہ ذل الہی نیچے اترے اور مالک کو بلوا لیا کہ یہ گدھا جس نے عدل جہانگیری کو آواز دی ہے۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ مالک نے گدھے کو بوڑھا سمجھ کے کھلا چھوڑ دیا، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا۔ تو پھر اس گدھے کی کیئر کے لیے پراپر وظیفہ مقرر کر دیا حکومت نے۔ لیکن دلچسپ واقعہ یہ والا ہے کہ سلطان نے جس ملکہ کے ہاتھ میں اپنی سلطنت بیچ دی تھی نا، اس ملکہ پہ ایک شخص نے نگاہ ڈالی۔ ملکہ کا نشانہ بھی بڑا کمال کا تھا، اس نے بندوق سے فائر کیا اور وہ بندہ مر گیا۔ قصاص کے طلبگار آئے اور زنجیر عدل کھینچی۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے کہا کہ قصاص میں نور جہاں کو قتل کیا جائے۔ ملکہ بیچاری شاکڈ ہو گئی، اسے یقین نہیں آیا کہ بادشاہ جو میری محبت کا اس قدر اسیر ہے بلکہ غلام بے دام ہے، ایسا حکم بھی دے سکتا ہے وہ میرے لیے۔ شاکڈ ہو گئی بیچاری۔ لیکن بعد میں وارثوں نے دیت قبول کر لی، پر بادشاہ نہ مانے۔ وہ کہے کہ تم لوگ میرے خوف اور دباؤ کی وجہ سے دیت قبول کر رہے ہو۔ انہوں نے منت کی کہ بادشاہ اگر آپ ہمیں دیت قبول نہیں کرنے دیں گے تو ہم ملکہ کو ویسے ہی بخش دیں گے۔ تو بالا آخر بادشاہ نے نور جہاں کا سونے میں وزن کروایا اور وہ سارا سونا مدعی کو دے دیا۔ بعد میں عالم پناہ اپنی ملکہ کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں، تو اگر کشتا شدی آنچے میں کردم، تم اگر مر جاتی تو پھر میرا کیا بنتا؟ یعنی محبت اپنی جگہ قائم ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ قائم تھی، اس لیے اس آمریت کو بینیولنٹ ڈیسپوٹزم بھی کہا گیا ہے۔